ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ انتہائی موقر اور محترم استاد محترم حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہ، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند ساتھیوں، ہم سب اس وقت شعبان المعظم کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، برکت والا، رحمت والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات والا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ مشہور دعا ہم سب کو یاد ہے کہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت نازل فرما، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان اسی اہمیت کا مہینہ ہے کہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جائے اور اس کا استقبال کیا جائے۔ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان یہ بخشش کا سیزن ہے، رمضان ہر اس شخص کے لیے سیزن ہے جو اپنی دنیا کو کامیاب بنانا چاہتا ہو یا اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہو۔ اور جو لوگ کاروباری ہیں ان کے لیے تو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ جس چیز کا سیزن ہوتا ہے اس کی تیاری آؤٹ آف سیزن میں کی جاتی ہے۔ جو جتنے بڑے کاروباری ہوتے ہیں، ابھی گرمی صحیح سے آئی نہیں ہے، لیکن جو لوگ گرمی کا کام کرتے ہیں، آپ ان کے اسٹاکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ان کے گوڈاؤن کا ذرا سا معائنہ کر لیجئے، آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی آرڈر نہیں آیا کہیں سے، لیکن پہلے سے گوداموں کو بھر کے رکھ دیا۔ سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہی حال رمضان المبارک کا ہے، جب یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور سیزن کو اویل وہی کر پائے گا جو سیزن سے پہلے کی تیاری کرے۔ یہی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کا اضافہ کر دیتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ، نماز میں اضافہ، صدقے میں اضافہ، سخاوت میں اضافہ، اور جتنی چیزیں نیک کی ہیں ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ رمضان المبارک کے ساتھ تو کچھ اعمال خاص ہیں جو صرف رمضان میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ یہ روزہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ دوسرا خاص عمل 20 رکعت تراویح ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ تیسرا خاص عمل آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی میں سے جو مسجد ہے اس مسجد کا معتکف کے ذریعے سے آباد ہونا ضروری ہے، چاہے ایک ہی شخص اعتکاف کرنے والا ہو، ورنہ پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر
یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ کچھ اعمال تو وہ ہے جو رمضان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، البتہ رمضان میں ان کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے اور رمضان کو اس عمل سے خاص مناسبت ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت، یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ مطلوب ہے کہ روزانہ تلاوت کی جائے، لیکن رمضان کا قرآن سے گہرا جوڑ ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک کب ہوا؟ اسی مہینے میں تو نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ فرما رہے کہ کلام پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کا گہرا جوڑ ہے، اس وجہ سے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان کو قرآن کے ساتھ گہری مناسبت ہے، اس وجہ سے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا قرآن پاک سے شغف اس مہینے میں پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ بھئی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال پہنچا جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونا، اتنی مالیت اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اب اس کے مال میں قرضوں کو مائنس کر کے اور کم کر کے 2.5% غریبوں کو دینا فرض اور واجب ہے۔ ہمارے پاس محرم کے مہینے میں 2 لاکھ روپے کی رقم آ گئی، تو اگلے سال جیسی محرم آئے گا تو ہمارے ذمے اس 2 لاکھ کا 2.5% غریبوں کو دینا فرض اور واجب ہے۔ اس کا رمضان سے نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس رمضان میں مال پہنچے تو اگلے رمضان میں چونکہ 1 سال ہو جائے گا، اس وجہ سے اس رمضان میں اب ضروری ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا مہینہ رمضان نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو عملی طور پر رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا کہ سال پورا ہو رہا ہے رجب میں زکوٰۃ والا، سال پورا ہو رہا ہے شعبان میں زکوٰۃ والا، سال پورا ہو رہا ہے ربیع الاول میں زکوٰۃ والا، لیکن نکالیں گے رمضان میں 3 مہینے ڈیلے کر کے، 6 مہینہ ڈیلے کر کے، 11 مہینہ ڈیلے کر کے۔ شاید ہو سکتا ہو ان کے ذہن میں یہ سہولت ہو یا یہ فضیلت ہو کہ رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو رمضان میں جب ہم دیں گے اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ شریعت کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ آپ پر فرض ہو رہی ہے تو آپ اس مہینے کو چھوڑ کر آپ رمضان کو اختیار کریں، نہیں، چونکہ موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، ربیع الاول میں سال پورا ہو رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے ربیع الاول ہی میں قصہ صاف ہو جائے۔ ہاں، اگر واقعی رمضان میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے آپ رمضان میں ادا کر دیجئے۔ رمضان کے اندر دعا کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، جب اللہ سے مانگی جائے کوئی دعا اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر باقاعدہ حدیثیں آتی ہیں للصائم فرحتان او کما قال، کہ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں اور رمضان کے خاص اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ہوتا نہیں کبھی کبھی کیمپ لگتا ہے، پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے، آئے تو کوئی، ہم تو انتظار میں بیٹھے کوئی آئے تو، ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیل لگا دی جا رہی ہے، ہر چیز کی سیل لگا دی گئی ہے، فیٹ لگا دی گئی ہے، کوئی ہے لینے والا، ہے کسی کی کوئی ضرورت، لاؤ اس کو پورا کیا جائے۔ کیا کسی کے پاس غم نہیں ہے؟ کیا کسی کے پاس مصیبت نہیں ہے؟ کیا کسی کے پاس دکھ اور پریشانی نہیں ہے کہ اس کے دکھ کو ختم کیا جائے، اس کی تکلیف کو ختم کیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں، جگہ جگہ ہمیں احتیاج ہے، اور بغیر محتاجگی کے ہمارا کوئی اپنا تعارف نہیں ہے۔ انسان تو شروع سے لے کر آخر تک کے، ابتدا سے لے کر انتہا تک کے، فرام بگننگ ٹو اینڈ، سراپا کلی طور پر محتاج ہے، کلی طور پر محتاج ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ امت یعنی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ اس امت کا کوئی فرد جہنم میں جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان بخشش کا مہینہ دے دیا ہے۔ جتنے گنہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں،
آدمی شرک سے توبہ کر لے، فسق و فجور سے توبہ کر لے، جو برے اعمال کر رہا ہے، جو برے جرائم کر رہا ہے، اس سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یہ رحمت والا عشرہ، یہ مغفرت والا عشرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فضیلتیں بھی ہیں اور وہیں وعیدیں بھی ہیں۔ جہاں فضیلتیں والی احادیث موجود ہیں، وہیں اگر رمضان کا حق ادا نہیں کیا گیا، رمضان کے ساتھ جو معاملہ ہمارا ہونا چاہیے اگر وہ برتاؤ ہماری طرف سے نہیں پایا گیا تو یہ رمضان ہماری ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ میں مثال سے کہتا ہوں کہ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت مسجد حرام میں ایک جملہ گالی کا بک دے تو ایک جملہ گالی یہ 1,00,000 گالی کے درجے میں بھی ہے۔ یہ رمضان اگر آپ کو اوپر لے جا سکتا ہے تو یہی رمضان آپ کو نیچے گرا بھی سکتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا محاسبہ ہے، یہ ہمارا اپنا محاسبہ اور غور ہے کہ ہم اس رمضان کے ذریعے سے ترقی کر رہے ہیں یا اس رمضان کے ذریعے سے ہم تنزلی اور گراوٹ اور انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ جتنے کاروباری ہیں، سیزن تو سیزن محاسبہ ہوتا ہی ہے، حساب آڈٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں سامنے ہوتی، کیا ہوا، ہفتے میں غور ہوتا ہے، ڈیلی غور ہوتا ہے، آج صبح سے شام تک یہ کیا کمایا کیا کھویا۔ یہ جب ہم دنیا کے مال کے سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہیں تو کیا دین کے مال کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم دنیا کے تو محتاج ہیں اور دین کے محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ان مالوں کی، ان اولادوں کی ضرورت ہے؟ کیا اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کی کرنسی یہ مال ہے، یہ اولاد ہے۔ کل جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کام آنے والی جو کرنسی ہوگی وہ نیک اعمال ہوں گے، وہ نمازیں ہوں گی، وہ روزے ہوں گے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور یہ رمضان جیسی جو سیل آتی ہے، یہ 15 شعبان کی جو سیل آتی ہے، یا جو عرفہ کے دن کی جو سیل آتی ہے، یا جو عاشورہ کے دن کی جو سیل آتی ہے، ڈسکاؤنٹ جو چلتا ہے خاص خاص راتوں میں، خاص خاص دنوں میں، خاص خاص مہینوں کے اندر، تو ان جو لمحات ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ جو ایام ہیں، انہیں ہمیں وصول کرنا ہے اور صحیح طریقے سے ان کو حاصل کر کے اپنی ترقی کا سامان تیار کرنا ہے۔ اب تک کہ ہماری زندگی کے کتنے رمضان گزر گئے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ فلاں رمضان ایسا تھا کہ وہ بہت تاریخی رمضان ہے، بہت مثالی رمضان ہے، اور اس رمضان نے میری زندگی کو چینج کر دیا، ہم غلط رخ پر ڈلے ہوئے تھے اب صحیح رخ پر آ گئے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کئی سیزن گزر گئے، کاروباری چاہتا ہے کہ ایک سیزن میرا چل جائے تو ہم حالات بہتر ہو جائیں گے، ایک سیزن بس چل جائے ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ اس دنیا کے سیزن کے ذریعے سے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس دین کے سیزن کو اگر آپ جو ہے دلچسپی سے گزاریں گے، انشاءاللہ آپ کی روحانی ترقی ہوگی، آپ کی ایمانی ترقی ہوگی، آپ کی ظاہری ترقی ہوگی، آپ کی باطنی ترقی ہوگی، آپ عند اللہ بھی مقبول بنیں گے اور آپ عند الناس اور پبلک کے نزدیک بھی مقبول بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دلوں میں آپ کی مقبولیت اور آپ کی محبوبیت کو ڈال دیں گے، لوگ دور دور سے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے دعائیں کریں گے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں طلب دکھانی ہوگی، ہمیں اپنی طلب کا اظہار کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو پوری طریقے سے لگا دینا ہوگا اور کھپا دینا ہوگا۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک لاجک ہوتا ہے، یہ مائک ہے، اس کا ایک لاجک ہے کہ آواز کو دور تک پہنچایا جائے۔ اگر یہ مائک آواز نہیں پہنچائے گا تو ہم کہیں بھائی دیکھو ذرا سا آواز نہیں آ رہی، کیا دقت ہے، وائر میں دقت ہے، کس میں دقت ہے، فوراً چینج کر دیں گے۔ تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، دل کے اندر یہ پیدا ہو جانا کہ اب ہم سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، نہ اللہ کا ہوگا نہ بندوں کا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی شیطان کے بہکاوے سے کوئی گناہ ہو گیا تو انشاءاللہ جب تک توبہ نہیں کر لیں گے، جب تک معافی نہیں مانگ لیں گے، اس وقت تک چین نہ آنا۔ اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا سیزن کامیاب، آپ نے سیزن کو اویل کر لیا۔ روزے کیوں فرض کی جائے؟ الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، روزے کا مقصد کلام پاک کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے کا تقوی کا ایسا گہرا جوڑ ہے
کہ روزہ تقوی کے لیے یہ اینٹی بائیوٹک کا درجہ رکھتا ہے. اگر آپ بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹرز کو دکھانے جائیں تو ڈاکٹر کچھ عام دوائیں دیتا ہے اور ایک خاص قسم کی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے جو آپ کو باہر میڈیکل سے لینی ہوتی ہے, اور بغیر اینٹی بائیوٹک کے بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن 10 دن میں ٹھیک ہونے والا مرض 1 مہینے میں ٹھیک ہوگا, 1 مہینے میں ٹھیک ہونے والا مرض 1 سال میں ٹھیک ہوگا. تو تقویٰ تو روزے کے بغیر بھی آ سکتا ہے, لیکن روزہ تقوی کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے کہ بغیر روزے کے تقویٰ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. بعض روایات سے تو اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. ایک صحابی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ او کما قال, کہ روزہ رکھو, اس لیے کہ روزے کا متبادل نہیں ہے. روزے کی جیسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو روزے سے زیادہ نفع پہنچائے. مطلب اتنا گہرا جوڑ ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا ایک مطلب, روزے کی ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک آپ 3 چیزوں سے دور رہیں. آپ کھانے سے دور رہیں, آپ پانی سے دور رہیں, اور آپ ازدواجی یہ شہوانی تعلقات ہوتے ہیں, جو جنسی ڈیزائر ہوتے ہیں, آپ ان کو پورا کرنے سے دور رہیں. اگر کسی شخص نے یہ کر لیا تو روزہ تو ہو جائے گا, یعنی جو فرض روزہ ہے وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. یہ روزے کا ایک ظاہر ہے. اور روزہ ہر چیز کا ہے, روزہ ہر چیز کا ہے. جب ہم روزے کی حالت میں ہو تو آنکھوں کا استعمال درست ہو, ان ہاتھوں کا استعمال درست ہو, اس زبان کا استعمال درست ہو, اس ناک کا استعمال درست ہو, ان کانوں کا استعمال درست ہو, ان پیروں کا استعمال درست ہو. دل کے اندر جو ہمارے خیالات ہیں یہ خیالات گندے اور پراگندہ نہ ہو, صاف ستھرے ہوں. اگر اس طریقے سے آپ روزہ گزاریں گے تو یہ روزے کا باطن ہے, یہ آپ کو تقوی کے درجے پر پہنچائے گا, یہ آپ کو تقوی کے درجے پر پہنچائے گا. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. روزہ بھی رکھ رہے, جھوٹ بھی بول رہے, روزہ بھی رکھ رہے, کاروبار میں جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے, روزہ بھی رکھ رہے, غیر محرموں کو تاک بھی رہے, جھانک بھی رہے, روزہ بھی رکھ رہے اور یہ ناجائز عشق و معاشقے سے بھی 2 4 ہو رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے, بینک کی پالیسیوں میں بھی لت پت ہیں, روزہ بھی رکھ رہے, سودی لین دین بھی کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے, فراڈ بھی کر رہے ہیں. یہ روزہ تقویٰ تھوڑی پہنچائے گا. اس روزے سے زندگی میں انقلاب تھوڑی برپا ہوگا. اس روزے سے بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخشے, یہ اللہ کی عطا ہے, لیکن کچھ اصولز ہوتے ہیں, کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کے سسٹم سے ایک جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو روزہ بہت اہم ہے. ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتی ہے. معاف فرمائیے گا, ابھی 15 شعبان کا روزہ گزرا, میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ اس دن اگر آپ سروے کر لیتے تو کانپور کی جو مسلم پاپولیشن ہے, جتنی بڑی تعداد میں 15 شعبان کو روزہ رکھا ہوگا, شاید رمضان کو اتنی بڑی تعداد روزہ نہ رکھے, یا رمضان کے کچھ دنوں میں تو رکھ لے, شروع کے دن میں رکھ لے یا آخری کے دن میں رکھ لے, لیکن جو درمیان کا رمضان ہوتا ہے مسلمانوں کی اکثریت روزہ نہیں رکھتی ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ تو رکھتی ہے لیکن اس کا روزہ لولا بھی ہوتا ہے, لنگڑا بھی ہوتا ہے, بہرا بھی ہوتا ہے, کانا بھی ہوتا ہے. تو یہ کیسے کام چلے گا؟ آپ تراویح کی طرف آئیں گے تو تراویح کے لیے دیکھیے, بس 5 دن میں ختم ہو جائے, 10 دن میں ختم ہو جائے, اس کے بعد تو تراویح تو دور کی بات ہے, عشاء کی نماز کے لالے لگ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کپڑے کا کام ہے یا جن کا وہ کام ہے جو رمضان میں زیادہ چلتا ہے, ٹیلر ہیں, درزی ہیں, یا فروٹس کا کام کرتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے رمضان کے اعمال تو دور, وہ اعمال جو ڈیلی کے ہیں, وہ اعمال جو روزانہ کے, کپڑا بیچ رہے, جھوٹ بول رہے ہیں رمضان میں. ایک آدمی تراویح پڑھ کے آ رہا ہے, کپڑا لینے جا رہا ہے, لیکن جھوٹ کے ساتھ سودا کیا جا رہا ہے. تو چند مال تو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن رمضان کی جو روح ہے, رمضان کا جو اصل مقصد ہے, خشیت الہی, خوف خدا, پرہیزگاری, اور ہر ایک کو اس کے حق تک پہنچانا, اور اپنی ذات میں جو چیزیں وابستہ ہیں ان کو دوسروں تک نفع پہنچانا, یہ چیزیں آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی ہیں. آپ لیلۃ القدر ہے, اعتکاف ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے,
غور کریں دیکھیں ہم سے روزانہ کتنی تلاوت ہوتی ہے، پاؤ پارا بھی نہیں پڑھ پا رہے مشکل سے۔ جو حفاظ ہیں وہ تو کوشش کر کے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو سنانا ہے تراویح میں، لیکن جو عام مسلمان ہے اس کا قرآن سے رشتہ کہاں ہے؟ جبکہ قرآن کاموں کو بنانے والا ہے، قرآن ترقی تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن پاک کی تعلق سے حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کو اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے، بلندی زینت آف سکسیس، بلندیوں کے شکر پر پہنچا دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے ذلیل ہو رہے۔ کیا ہم بہت خوشحال ہیں کہ اپنے دکھڑے نہیں روتے ہیں؟ لوگوں سے بتا رہے ہیں، اللہ سے نہیں بتا رہے ہیں۔ لوگوں کے آگے 2 گھنٹے کی بیٹھک ہو رہی، کام کا ایک جملہ نہیں آیا، 2 گھنٹے نکال دیے، لیکن اللہ کی کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر اگر حالات آتے ہیں تو انسان کس سے رابطہ کرتا ہے؟ وکیلوں سے ملتا ہے، جو سفارشی ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه يأتيكم يوم القيامة شفيعا أو كما قال، کہ لوگوں کلام پاک کو پڑھو اس لیے کہ کلام پاک کل قیامت کے دن تمہارا وکیل بنے گا، تمہارا سفارشی بنے گا۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی آدمی کیس کر دے تو ہم وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، اچھے وکیل کو ہائر کرتے ہیں کہ تاکہ کورٹ کے اندر اچھی طریقے پر پیروی ہو جائے۔ تو کیا میدان محشر کی سختیاں نہیں ہوں گی؟ وہاں پر بھی وکیل ہوں گے، وہاں پر بھی سفارشی ہوں گے، لیکن یہاں جو وکیل ہیں، یہاں جو سفارشی ہیں یہ اور ہیں، وہاں جو وکیل ہوں گے، وہاں جو سفارشی ہوں گے وہ اور ہیں۔ ابھی دیکھیے گرمیاں آئیں گی، لوگ چھاتا لے کر نکلیں گے، لوگ اپنی اے سی کی سروس کرائیں گے، اے سی کو آن کریں گے کہ گرمی کی شدت سے بچا جائے۔ تو یہ کلام پاک یہ آپ کو قبر کی تنگیوں سے بچائے گا۔ آتا ہے حدیثوں کے اندر اگر عذاب آئے گا تو کلام پاک کبھی سرحانے آ جائے گا، ادھر سے کیوں آ رہے ہو؟ یہ تو بندہ مجھے پڑھتا تھا۔ اگر پیتیانے سے عذاب آئے گا تو یہ کلام پاک ادھر آ جائے گا، ادھر سے کیوں آ رہے ہو؟ یہ کلام پاک یہ ہماری وکالت کرے گا، یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا، لیکن کب بنے گا؟ جب قرآن سے رشتے کو جوڑا جائے گا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھا جائے۔ مسلمانوں قرآن پاک کو پڑھو، قرآن سے دل کو سکون ملتا ہے، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور کلام سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے لفظ سے بھی جڑو اور قرآن کے معنی سے بھی جڑو۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے ہیں لیکن معنی مفہوم نہیں معلوم ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ پڑھ بھی رہے سمجھ بھی نہیں رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھے بغیر پڑھنے کے معنی نہیں ہے، یا سمجھے بغیر جو پڑھا جاتا ہے اس کا جو ثواب نہیں ہے۔ بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ادنا درجے کا مقصد ہے۔ اعلیٰ درجے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کے لفظ کو بھی اچھا پڑھیں اور قرآن کے لفظ کے معنی کو بھی آپ سمجھیں۔ ہم انگریزی کو سمجھ لیں، دوسری زبانوں کو سمجھ لیں، بیٹا میرا بہت اچھا انگریزی بولتا ہے، بہت اچھی سنسکرت بولتا ہے، لیکن کلام پاک جب پڑھتا ہے تو شرماتا ہے کہ کہیں میرا تلفظ ان کے سامنے نہ آ جائے۔ انگریزی کے لیے مشتاق اور اشتیاق اس کے اندر رہتا ہے کہ میرا پروننسیشن ان کے سامنے آ جائے، میری اسپیچ ان کے سامنے آ جائے، وہ لے کے دکھاتا ہے۔ اس میں محنت کی تو آپ وہاں پہ چلے گئے، آپ اس میں محنت کرو گے۔ آپ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی تو ترقی دیتا ہے، آپ نے انگریزی میں ذرا سا وقت لگایا اللہ نے آپ کو انگریزی میں آگے بڑھا دیا۔ آپ قرآن میں وقت لگاؤ گے اللہ قرآن میں آپ کو آگے بڑھا دے گا۔ آپ قرآن کے معنی مفہوم و تفسیر میں وقت لگاؤ گے اللہ انشاءاللہ اس میں تمہیں آگے بڑھا دے گا۔ کوشش تو کرو۔ ایک حدیث آتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچے کی باغ ڈور جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ بچے کو ماں باپ چاہے تو یہودی بنا دے چاہے نصرانی بنا دے۔ الحمدللہ مسلمان اپنے بچے کو یہودی نصرانی تو نہیں بناتا، مجوسی آتش پرست تو نہیں بناتا، لیکن دین سے کٹ کر اور کاٹ کر پروفیسر بنا دے رہا ہے، انجینئر بنا دے رہا ہے، ڈاکٹر بنا دے رہا ہے، لیکن سچا پکا مسلمان نہیں بنا رہا ہے، اچھا حافظ قرآن نہیں بنا رہا ہے، اچھا قاری قرآن نہیں بنا رہا ہے، اچھا عامل بالقرآن نہیں بنا رہا ہے، اچھا مفتی نہیں بنا رہا ہے۔ آپ جیسے اپنے بچوں کو ادھر بنا سکتے ہو ادھر بھی تو بنا سکتے ہو۔ کلام پاک سے اپنے رشتوں کو جوڑو، کلام پاک سے رشتہ جوڑے بغیر ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ بزرگوں کے رمضان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
یا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، جتنے اکابر مشائخ اولیاء اللہ، ان کے وہاں تو رمضان صرف قرآن کا مہینہ، ہر وقت قرآن، ہر وقت یا تو قرآن کے الفاظ یا پھر قرآن کے معنی اور مطلب، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے۔ تو رمضان کے جو اعمال ہیں، روزہ، تراویح، قرآن پاک کی تلاوت، آخری عشرے کا اعتکاف، اور یہ صبر کا مہینہ، اور اسی طریقے سے غمخواری کا مہینہ، آپ اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی، بہت ترقی ہوگی۔ ورنہ ڈر لگتا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے ہم مستحق نہ ہو جائیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان میں اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ کر سکا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ ڈرنا چاہیے اس وعید سے، ڈرنا چاہیے اس وعید سے۔ کہ ایسا تو اعمال سے تو ہمارا کچھ ایسا ہی حال ہے، نہ ہم رمضان کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ہم رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ جو ہوٹل والے ہیں وہ دن میں بھی ہوٹل کھولتے ہیں، گھر میں جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو دن میں بھی اسی طریقے سے عام طریقے سے بالکل کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں تب بھی اماں پکا کے رکھ دیتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں تک سختی مفید ہو سکتی ہے وہاں تک سختی کریں، ورنہ چولہے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ اگر کوئی بچہ نافرمانی کر رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، تو آپ تو چولہے پہ نہ جائیے، آپ بچے کی ماں کو تو روک دیجئے کہ تم اس کے لیے روزے کے درمیان کھانا نہیں پکاؤ گی، یا تو سحری میں ملے گا دسترخوان لگے گا، یا پھر افطار میں لگے گا، رات میں لگے گا، لیکن روزے کا جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن کے درمیان ہمارے میں سے کوئی آدمی کچن کے اندر نہیں جائے گا، جائے گا تو افطاری کی تیاری کے لیے جائے گا، لیکن افطاری سے پہلے کھانے کے لیے نہیں جائے گا۔ لوگ مسلمان مذاق اڑاتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا مار کے کیا مل جائے گا؟ خوب یاد رکھیے، روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، ایک جرم ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوگا۔ نماز نہ پڑھنا، چھوڑ دینا ایک جو ہے ایک بڑا جرم ہے، حرام ہے نماز چھوڑنا، لیکن انسان کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی روزے کا مذاق اڑائے، کوئی نماز کا مذاق اڑائے، کوئی زکوٰۃ کا مذاق اڑائے، کوئی حج کا مذاق اڑائے، تو اس مذاق و ٹھٹھے اور استہزاء کرنے سے انسان اور مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کی ذہن سازی شروع سے ایسی ہونی چاہیے، کسی نیک کام میں نہ لگ پانا، نہ کر پانا ایک الگ بات ہے، کم سے کم ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، ہمارا یار جو ہے کم سے کم رمضان اور ایمان اور ایمانی اعمال کا مذاق تو مت اڑائے۔ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے، جو غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں وہ ہمارے بچوں کی زبان کی نوک پر لگے ہوئے ہیں۔ اسکول میں جو کسی نے اس کو کنفیوز کر دیا، وہی بچہ ہمارا آ کے یہاں کہہ رہا، اسکول میں کسی نے بتا دیا، ارے یار تم لوگ کہتے ہو کہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی چلو ہمارے سامنے کھودو، اور عذاب تو اس کو ہوگا جس کی قبر ہوگی، جس کی قبر ہی نہیں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ جس کی راکھ کو جلا کر گنگا میں ڈال دیا گیا، جس کی لاش کو جو ہے چیل اور کووں کو کھلا دیا گیا، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ اب آپ کا بچہ نہ آپ سے بتا رہا ہے نہ امام صاحب سے بتا رہا، کنفیوز ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمارے بچے اسلام سے نکلے چلے جا رہے ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، چاہے ظنی عقائد ہوں چاہے قطعی عقائد ہوں، ان سے دور ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو فکر ہوتی ہے آپ کا بچہ کاروبار میں اسٹینڈ ہو جائے، آپ جگہ جگہ لے کے جاتے ہو بیٹے کو ہمارے ساتھ چلنا، فلاں پارٹی یا فلاں جگہ لے کے چلنا، کئی مرتبہ آپ لے کے جاتے ہو، جب تک کہ بچہ اسٹینڈ نہیں ہو جاتا آپ اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے ہو۔ جیسے ظاہری مال کے سلسلے میں آپ نہیں چھوڑ رہے بچوں کو، ایسی دین کے مسئلے میں تنہا اس کو یتیم مت چھوڑو۔ یہ بچے اگر ان کی آپ نے صحیح تربیت کر دی یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے، ورنہ یہ بچے آپ کی پکڑ کا ذریعہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے، لیکن رمضان کا استقبال ہم سے نہیں ہوتا ہے، رمضان کا استقبال ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ یہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا، یہ کیا ضرورت ہے؟ کیا دوسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی نہیں ہو سکتی ہے؟ یا دوسرا عشرہ رحمت کا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو ایک وقت میں رحمت بھی کر سکتے ہیں، بخشش بھی کر سکتے ہیں، جہنم سے خلاصی بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ باقاعدہ جو اہل علم ہے وہاں پہ بحث ہوئی ہے کہ اس کو 3 عشروں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ وہ بات اتنی سی ہے، وہ لوگ جو رمضان کا استقبال مہینوں پہلوں سے کرتے ہیں،
ان کے لیے رمضان پہلے دن سے رحمت بن جاتی ہے، پہلے دن سے اس کی چیزوں کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں ہے جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے یا رمضان سے کچھ پہلے کچھ تیاری ہوئی کچھ تیاری نہیں ہوئی تو 10 دن تو ان کو اس میں لگ جاتے ہیں کہ رمضان سے تھوڑا سا رمضان کے ایٹماسفیئر سے وہ اٹیچ ہو جائیں کہ ہاں اب یہ فیلنگس ان کو آنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے سے ان پر انعامات شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ بہت پہلے سے کوئی تیاری کرتے ہیں نہ پہلے سے ہلکی پھلکی تیاری کرتے ہیں، جب چاند نکل آتا ہے اس کے بعد وہ لگنا شروع کرتے ہیں تو 20 دن تو ان کو ذہن سازی میں اس ماحول سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جب پھر تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو بھائی اب 20 دن سے یہ بھی محنت کر رہے ہیں، چلو بھائی ان کو بھی معاف کرو، ان کو بھی جہنم سے آزاد کرو۔ لیکن ان تینوں لوگوں میں آپ غور کریے، تینوں لوگوں میں شرط ضرور ہے کہ واقعی طلب تو پائی جائے، چاہے 2 مہینہ پہلے سے طلب ہو یا کچھ طلب ہو کچھ نہ ہو یا پھر رمضان سے ہی طلب ہو۔ ہم لوگوں کی تو طلب ہی نہیں ہے، نہ پہلے سے ہے نہ کچھ پہلے سے ہے اور نہ رمضان شروع ہو کے بس ایک عام مہینے کے طریقے گزار دیتے ہیں، بس رمضان ہے تو ٹوپی جیب میں رکھ رہے ہیں، بس کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، افطار میں ضرور گھر میں بیٹھیں گے تاکہ لوگ باہر نہ سمجھیں کہ روزہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک عجیب قسم کا خاص ڈرنا سا بنا لیا مسلمانوں نے، ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کے لیے دیا ہے، اس کی قدر کو پہچانیے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ یہ وبال کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بس دل میں طلب کا پیدا ہو جانا، فکر اور قرآن کا پیدا ہو جانا اور اپنے آپ کو تیاری میں لگا دینا، بس یہی رمضان المبارک کا حقیقی استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اپنے جرموں کا اقرار کرتے، اے اللہ آپ کی ذات بہت بخشنے والی بہت رحم کرنے والی، اے اللہ ہم آپ کے محتاج، آپ کی ایک ایک نعمت کے محتاج، اے اللہ ہم نے بڑی نافرمانی کی، پیارے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے، اے اللہ عمروں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، صحت اور توانائی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ رمضان المبارک کا احترام کرنے اور اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ حقیقی روزے کی توفیق نصیب فرما، تراویح کا ذوق اور شوق نصیب فرما، اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں ترقی کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کی عمروں میں برکتی نصیب فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو ادا فرما دے، اے اللہ جو جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ والوں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما لے، ان شرور و فتن سے پناہ چاہی ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم برحمتك يا ارحم